السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میری ایک نوجوان سے شادی ہو گئی جو بہت غریب تھا۔ شادی کے بعد میرا شوہر بہت محنت کرنے لگا لیکن گھر کا گزارا ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر شوہر کو شہر میں ایک کام مل گیا، وہاں تو دن ہی بدل گئے۔ ہمارے 4 مہینے بعد شوہر آتا، اب تو گاڑی بھی لے لی تھی۔ میں شوہر سے اس کا کام پوچھتی تو کہتا تم آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو۔ مجھے شوہر پر شک تھا۔ ایک دن اس کے آفس شہر چلی گئی تو یہ منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی کہ وہاں تو میں شہر رہنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میری شادی گاؤں میں ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے مجھے BA تک تعلیم دلوائی تو مجھے لگا کہ میری شادی کرتے وقت وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ میرا شوہر بھی پڑھا لکھا ہو جیسے کہ میں پڑھی لکھی تھی۔ لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب میرے والد صاحب نے میرا رشتہ ایک میٹرک پاس لڑکے سے کر دیا جو کہ گاؤں میں رہتا تھا۔ میں کبھی گاؤں نہیں گئی تھی، ہم لوگ شہر میں رہتے تھے۔ میرے بچپن میں ہی میرے والد صاحب شہر آ گئے تھے، ان کی یہاں نوکری لگ گئی تھی۔ ہم بہت زیادہ امیر نہیں تھے لیکن پھر بھی میں نے کبھی گاؤں کا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ یہاں بھی ہم چھوٹی سی کالونی میں رہتے تھے لیکن گیس اور بجلی کی تمام سہولیات تھیں۔ میرے والد میری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتے تھے لیکن خاندان کے کچھ لوگوں نے انہیں خاندان سے باہر شادی کرنے والے لوگوں کے مختلف قصے سنا کر اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب وہ خاندان سے باہر شادی کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ انہوں نے میری شادی اپنے کزن کے بیٹے سے طے کر دی۔ اس کا نام قاسم تھا، وہ گاؤں میں رہتا تھا، وہ میٹرک پاس تھا۔ ان دونوں نے مجھے باتوں میں پریشان کر دیا تھا۔ میں جب بھی قاسم کا تصور کرتی میرے ذہن میں ایک جاہل گنوار قسم کے انسان کا خاکہ بن جاتا۔ میں بہت گھبرا جاتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ میری شادی قاسم سے ہو گئی۔ میں شہر رخصت ہو کر ایک گاؤں میں آ گئی۔ گاؤں کے لوگ پردے کے بہت پابند تھے۔ نکاح سے پہلے میں نے اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا۔ خواتین اور مرد حضرات کا فنکشن بھی گاؤں میں علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ قاسم نہ جانے کس قسم کا انسان ہوگا۔ مجھے بہت اچھا فرنیچر، بہت کچھ دیا گیا تھا لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ان سب چیزوں کا کیا فائدہ، مجھے تو گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ میں انہی باتوں کو سوچنے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ قاسم اندر داخل ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ مجھ سے بات کیے بغیر ہی واش روم میں چلا گیا۔ بس ایک نظر اس نے مجھے دیکھا تھا اور میں نے اسے، اور مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے سوچا چلو شکر ہے، کچھ نہیں تو شکل ہی اچھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا لیکن قاسم واش روم سے باہر نکلا اور سو گیا۔ یہ بات تو بہت ہی عجیب تھی کیونکہ میں اس کی نئی نویلی دلہن تھی اور کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے، میری طرف دیکھے بھی نہ؟ اس کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ ناراض ہے یا پھر غصے میں ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر کیا بات ہے۔ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اچھا بھی لگا تھا لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سسرال میں سب بہت اچھے تھے۔ میں شہر سے آئی ہوں یہی سوچ کر سب لوگ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے اور میں اس بات پر حیران تھی کہ گاؤں کے لوگ تو جاہل گوار ہوتے ہیں لیکن یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ ان پڑھ ضرور تھے لیکن جاہل گوار نہیں تھے۔ انہیں بہت اچھے سے زندگی کے طور طریقے آتے تھے اور کچھ ہی دنوں میں یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ ہم جاہل گوار لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے ناراض ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ جاہل گنوار کا لفظ میں نے ان کے لیے استعمال کیا تھا، یہ بات ان کو کیسے پتہ چلی؟ شادی سے پہلے ہی میں نے اس طرح بولا تھا اور یہی وجہ تھی کیا ان کی ناراضگی کی؟ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن سارا مسئلہ تو میرے شوہر کا تھا۔ 4 دن سے وہ مجھ سے ناراض تھے۔ اس بات کو گھر والوں نے بھی محسوس کیا۔ ایک دن میری نند نے مجھ سے کہا کہ آپ دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ میں نے صاف صاف اسے بتا دیا کہ تمہارا بھائی تو مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں۔ میری نند نے کہا آپ نے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک جاہل گوار انسان ہے۔ یہ بات کسی طرح ان کے رشتہ داروں نے ان تک پہنچا دی جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ شادی کے شروع میں ہی میری شادی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملتا، اس قسم کی چغلیاں لگا کر اس طرح سے تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور میرا تو شروع سے ہی گھر خراب ہو گیا تھا۔ میری نند نے مجھ سے کہا آپ بھائی سے اپنے الفاظوں کی معافی مانگ لیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ اپنا گھر بچانا ہے تو معافی تو مانگنی ہوگی، آخر وہ میرا شوہر ہے، مجھ سے ناراض ہے، اسے منانا میرا فرض ہے، ورنہ پھر بہت زیادہ بات بڑھ گئی تو بدنامی کا سبب بنے گی۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی، قاسم سے معافی مانگنے چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھا تھا، میں فوراً جا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران ہو گیا تو میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے انجانے میں آپ کے بارے میں اس قسم کی بات کہی تھی۔ اصل میں نے کبھی گاؤں اور گاؤں کے لوگ نہیں دیکھے تھے، اسی کی وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی تصور بنا ہوا تھا لیکن جب میں یہاں آئی
تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہاں سب نے میرا بہت خیال رکھا اور میں مطمئن ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ قاسم نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہے۔ جس طرح سے تم نے آج عاجزی دکھا کر مجھ سے معافی مانگی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ تم یقیناً اچھی لڑکی ہو اور بہت اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی عاجزی مرد کو کس قدر پسند ہوتی ہے۔ غلطی میری تھی، اس لیے معافی بھی میں نے ہی مانگی اور اس کے بعد ہمارا خوشحال وقت شروع ہو گیا۔ میرے صرف معافی مانگنے کی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ قاسم نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے اب گاؤں سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ ہمارے شہر میں گھر ہو، ہم اچھی زندگی بسر کریں۔ محبت کی تو طاقت ہی کچھ ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور کیسے ایک مرد اتنی حسین بیوی سے زیادہ دیر دور رہ سکتا تھا؟ میں نے بھی قاسم کے سامنے اپنے حسن کا ایسا جادو دکھایا کہ وہ مجھ پر فدا ہو گیا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ قاسم پریشان ہے۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے، مجھے گاؤں سے نکالنا چاہتا ہے، شہر میں ایک بہت بڑے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جتنی خوبصورت ہو اتنے ہی خوبصورت گھر میں رہنے کی حقدار ہو۔ میں تمہیں بہت اچھے گھر میں رکھوں گا، لیکن اس لیے مجھے شہر جانا ہوگا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے، میں تو کوئی کاروبار ہی کر سکتا ہوں۔ اپنی زمین بیچ کر میں شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اس کے شہر جانے کا سن کر میرے دل اداس ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا شہر جانا ہمارے مستقبل کے لیے ضروری تھا، اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ شہر جا کر وہ روزانہ مجھ سے فون پر بات کرتا۔ ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بات نہ کرتے تب تک ہمیں سکون نہ آتا۔ پھر مہینے بعد میرا شوہر آیا تو کافی پیسے لے کر آیا۔ سارے پیسے اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا، عیش کرو۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، یہ تو بتائیں پیسے آئے کہاں سے؟ اس نے کہا، زمین بیچ کر۔ کاروبار شروع کیا ہے نا؟ میرا کاروبار چل پڑا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد میں جب بھی اس سے کاروبار کا پوچھتی وہ مجھے نہ بتاتا۔ ہمارے دن بدلنے لگے، بہت خوشحالی آنے لگی، لیکن ابھی تک میرے شوہر نے مجھے شہر میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کرائے کے مکان میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں بہت سارے پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنا گھر لے سکوں اور اپنے گھر میں تمہارا پہلا قدم ہو۔ قاسم نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم نے کرائے کا گھر لے لیا تو پھر خرچے بڑھتے چلے جائیں گے۔ گاؤں میں خرچے کم ہوتے ہیں، شہر میں بہت زیادہ۔ قاسم نے مجھ سے کہا، تم کچھ سال اور صبر کر لو، میں سارے پیسے جمع کر کے اپنا گھر بنا لوں، پھر ہم سیدھا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مجھے قاسم کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اگر ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے تو سارے کاروبار کی جمع پونجی وہیں پر لگ جاتی، اسی لیے بہتر تھا کہ کچھ عرصہ صبر کر لیا جائے اور پھر اپنا گھر کیا جائے۔ کچھ مہینے بعد ہی جب قاسم گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اسکوٹر کی بجائے گاڑی پر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ اپنی گاڑی کا سن کر میں بڑی خوش ہوئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے گاڑی بھی لے لی ہے۔ اس نے کہا، اس بار کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے اور گاڑی لینا ضروری تھی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد ہی اپنا گھر کر لوں۔ میں حیران تھی کہ ایسا کون سا کاروبار تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ کسی بھی قسم کے کاروبار میں کم سے کم انسان کو سال کا عرصہ تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا اچھا کاروبار تھا کہ 6 مہینے میں گاڑی بھی آ گئی تھی، اور یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، اچھی خاصی بڑی گاڑی تھی جس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنا پیسہ میرے شوہر کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے مجھے کہا، آم کھاؤ آم، گٹھلیاں نہ گنو۔ اس کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ یقیناً کچھ غلط ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس جلدی پیسہ آ گیا تھا، کیونکہ حلال کا پیسہ آتے آتے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر کچھ غلط کرتا ہے اور مجھے بتا نہیں رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شوہر کو بتائے بغیر چھپ کر شہر جاؤں گی اور آفس جا کر پتہ کروں گی کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہے۔ ایک تو مجھے خدا کا خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی گناہ نہ کر رہا ہو اور یہ سارا پیسہ حرام کا نہ ہو، اور دوسرا مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں پولیس اسے پکڑ کر نہ لے جائے، اس طرح تو اس کی ساری زندگی جیل میں گزر جاتی۔ دونوں ہی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ میرا شوہر تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے بھی اس سے محبت تھی، میں اس کے ساتھ برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مجھے ابھی سے اس کو یہیں روکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ قاسم شہر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے آفس پہنچ جاؤں گی۔ میں میکے کا بہانہ کر کے قاسم کے ساتھ ہی شہر چلی آئی۔ قاسم مجھے میری امی کے گھر چھوڑ کر گیا اور پھر اپنے کام میں چلا گیا۔ شہر میں اس کی رہائش گاہ تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں۔ اس نے بتایا اس نے اپنے آفس میں ہی ایک کمرہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔
جہاں پر ہر سہولت موجود ہے وہ وہیں رہتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا آفس کہاں ہے۔ کافی دن تو مجھے اس کے آفس کا پتہ کرنے میں لگ گئے۔ میں نے ایک انجان نمبر سے کال کی اور اسے کہا کہ آپ کے آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ میں نے آواز بدل کر اس سے بات کی کہ وہ پہچان نہ سکا۔ اس نے مجھے فون پر کہا آپ میرے آفس آ جائیں۔ میں نے کہا آپ آفس کا پتہ بتا دیں۔ اس نے مجھے پتہ دیا اور اگلے روز میں اس کے بتائے پتے پر چلی گئی۔ میں نے برقع پہن رکھا تھا، نقاب سے چہرہ بھی ڈھانپ لیا تھا کہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں اس کے آفس میں گئی تو دیکھا بڑا ہی شاندار آفس تھا۔ کافی لوگ تھے جو کام کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو ریسیپشن پر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس گئی، اس سے کہا میں یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ تو اس شخص نے مجھے کہا آپ کو معلوم ہے یہاں کس قسم کا کام ہوتا ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، جی ہاں میں جانتی ہوں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور میں بھی وہی کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے تو آنے سے پہلے ہی آپ کے باس سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے ہی مجھے یہاں بلایا ہے۔ میری بات سن کر اس شخص کی بانچیں کھل گئی، اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا ہمارے باس کی تو آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو کام سمجھا دیتا ہوں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر پہلے سے کیمرہ فٹ تھا، ایسا کیمرہ جو عام طور پر فوٹو شوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شخص نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، کیمرے کو ٹھیک کیا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر جو بات اس نے مجھے کہی اسے سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا بولا؟ اس نے کہا آپ کو ہمارے کام کی نوعیت پتہ ہے نا، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے میرے برقعے کے بٹن اپنے ہاتھوں سے کھولنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ اس نے کہا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم جس کام کے لیے آئی ہو جلدی جلدی کام کرو، جلدی سے اپنا سارا لباس اتار دو تاکہ میں اپنا کام کروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اور بھی لڑکیاں ہیں جن کا میں نے ابھی کام کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا، میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل میں نے اسے پوچھا کہ آخر یہاں کیا ہوتا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے کہا تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اس نے اسی کمرے سے بنے ایک دروازے کو کھولا اور دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں بھی ایک لڑکی موجود تھی اور اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ ایک اور شخص اس لڑکی کی تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی نیم برہنہ حالت میں وہاں موجود تھی، اس کا مکمل جسم عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کر کے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور باقی سارا جسم نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس ہی نہیں لے پاؤں گی، یعنی کہ میرا شوہر یہ کام کرتا ہے اس جگہ پر۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اس شخص نے مجھے پکڑ لیا اور کہا اب تو تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا، تم یہاں کام کے لیے آئی ہو نا، تو اب تمہیں کام تو کرنا ہوگا۔ میں نے بہت مزاحمت کی لیکن اس نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ اس شخص نے مجھے کہا تمہاری آنکھیں ہی مجھے بتا رہی ہیں کہ تمہارا جسم کس قدر دل فریب منظر پیش کرے گا، میں اپنے باس کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے چکر آنے لگے کیونکہ وہ قاسم کو بلانے گیا تھا۔ وہ شخص قاسم کو بلا کر لایا۔ قاسم بہت ہی پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ابھی تک نقاب کیا ہوا تھا لیکن داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہاں وہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھے میری آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ یہی تو وہ آنکھیں تھیں جن کی وہ دن رات تعریف کرتا تھا۔ میری آنکھوں پر وہ فدا تھا، کہتا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے حسین کسی کی آنکھیں ہیں تو وہ تمہاری ہیں، تو پھر وہ بھلا کیسے میری آنکھوں کو نہ پہچانتا؟ نقاب ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، میری تو ایک نظر ہی کافی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا نقاب اتار دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا میں یہاں دیکھنے آئی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کا کاروبار کر رہا ہے، جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ تم نے اتنا پیسہ کما لیا، گاڑی لے لی، بنگلہ لینے والے ہو، ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم عرصے میں تمہیں مل گیا؟ اور آج یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ تم کیا کرتے ہو۔ 6 مہینے میں تم نے اتنی ترقی کیسے حاصل کی؟ میں کتنی بے وقوف تھی، مجھے تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جس دن پہلی بار تم بہت سارے پیسے لے کر آئے تھے۔ مجھے اسی دن سوچنا چاہیے تھا کہ آخر کیسے تم اتنی جلدی اتنے امیر ہونے لگے ہو۔ میری باتیں سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا، اس نے سر جھکایا اور پھر اچانک غصہ کرنے لگا کہ تمہیں ایسی جگہ پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیوں؟ جب دوسری لڑکیاں ایسی جگہ پر آ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتی؟
آج تم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، کل کو ہماری بیٹی ہوگی تو دنیا اس کا فائدہ اٹھائے گی۔ تمہارے جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں ذلیل و خوار ہوتی ہیں کیونکہ تم دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے میں وہاں نہ رکی اور چلی آئی، روتے ہوئے گھر پہنچی، والدین کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ کچھ عرصے بعد عدالت کے ذریعے میں نے قاسم سے خلا لے لی۔ قاسم مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایسے لوگوں کی سزا جیل ہے۔ میں نے پولیس کو خبر کی اور اسے جیل بھجوا دیا۔ میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ اس سے طلاق نہیں لوں گی، اسے معاف کر دوں گی، لیکن پھر مجھے ان ساری لڑکیوں کا خیال آیا جن کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر قاسم نے ان کی عزت سے کھیل کھیلا تھا۔ آج وہ جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے بے گناہ ہیں اور پھر بھی انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے۔ اگر بات میری ذات ہی ہوتی تو شاید میں اسے معاف کر دیتی، لیکن بات یہاں بہت ساری لڑکیوں کی عزت کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔